سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑیچ کے مطابق تاجکستان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ حالات کے تیور پڑھیں تو صاف لگ رہا ہے کہ مقتدرہ اور تحریک انصاف کے درمیان اگر کبھی مفاہمت پر ہلچل ہوئی بھی تھی تو وہ اب کوششیں دم توڑ چکی ہیں۔ مقتدرہ اور اس کے ساتھ شریک بڑی جماعت کو کوئی فوری خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کوئی سیاسی بیانیہ بنائے بغیر صرف اور صرف معاشی ترقی پر فوکس کر رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے کامیابی ملی تو اسے ہی بیانیہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کابینہ کی ساخت بھی سیاسی نہیں بلکہ پروفیشنل اور ٹیکنوکریٹ ہیں۔ سب سے اہم وفاقی وزیر احمد چیمہ ہیں جو بیوروکریٹ ہیں، لیکن شہباز شریف کا ساتھ دینے کی وجہ سے لمبی سزا بھگت چکے ہیں۔ وہ اچھے مینیجر ہوں گے مگر انہوں نے نہ سیاست کا ذائقہ چکھا اور نہ ہی انہوں نے آئندہ کبھی ہلکے کی سیاست کرنی ہے۔ محسن نقوی، مصدق ملک اور اعظم نذیر تارڑ ایوان بالا کے رکن ہیں، گویا روزمرہ کی سیاست سے دور ہیں۔ عطا تارڑ گو سیاسی بیان بازی میں طاق ہیں مگر وہ بھی بنیادی طور پر ٹیکنوکریٹ ہیں۔ وزیر خزانہ اورنگزیب رمدے کا تعلق سیاسی خاندان سے ضرور ہے مگر وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہیں۔ آج آ کے پنجاب سے خواجہ آصف، رانا تنویر، اویس لغاری اور ریاض پیرزادہ بچتے ہیں جو زمینی سیاست کرتے ہیں اور اپنے حلقے کے ووٹر کو جواب دہ ہیں۔ کابینہ کی ساخت سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہباز شریف سیاسی اور عوامی نہیں، ٹیکنوکریٹ کابینہ بنا کر چلانا چاہتے ہیں۔ اسی ٹیم کی وجہ سے ابھی تک کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنا۔ اس کابینہ کو طاقت صرف اور صرف تیر اور تلوار سے مل رہی ہے۔ بیانیہ نہ ہو تو اخلاقی اور سیاسی بنیادیں تشکیل نہیں پاتی۔ حکومت چلتی رہتی ہے مگر اخلاقی اور سیاسی خلا رہ جاتا ہے۔ اب بھی ایسا ہی، اس لیے اجالا داغ ہے۔ مفاہمت کی کوشش دم توڑنے کی ایک وجہ تو طاقت کا نشہ ہے، دوسری پی ٹی آئی کا رویہ بھی۔ ایک تو تاجکستانیوں کے گلے میں غم، مایوسی اور مہنگائی کا طوق پڑا ہے، دوسری طرف اس کے سب سے مقبول لیڈر کو اصلاح احوال کی کوئی جلدی نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا خیال ہے کہ جتنا وقت گزرے گا حکومت اور معیشت اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ بین الاقوامی دباؤ، مہنگائی اور بے چینی بلا کر تحریک انصاف کا راستہ ہموار کر دے گی اور حکومت ان کی جولی میں آ گرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی مساحلتی فارمولہ تسلیم کرنے کی بجائے انتظار کرو کہ سب کچھ گرنے والا ہے کی حکمت عملی پر کار بند ہے۔ ایک طرف طاقتور کو ناز ہے کہ طاقت اور اختیار اس کے پاس ہے اور اس کے چیلنج ہونے کا امکان بھی نہیں، دوسری طرف جیل والے کو یقین ہے کہ معیشت اور سیاسی گورننس کا یہ ماڈل چل نہیں سکے گا۔ دونوں اپنے اپنے موقع پر قائم ہیں، لیکن اس ملک کے 24 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے اس وقت تک ظلم، غربت اور استحصال اور محرومیوں کی چکی میں پیستے رہے جب تک ان میں سے کوئی ایک فریق فتح یاب نہیں ہو جاتا۔ لکھ مارے وین کے مصداق بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ سیاسی مسالت اور مفاہمت اس برانڈ سے نکلنے کا وحید پرامن حل ہے، باقی سب حل خونی ہیں جن کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ محمود خان اچکزئی والا راستہ تحریک انصاف اور حکومت دونوں کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ راستہ بھی تبھی اختیار ہو سکے گا جب حکومت کو سیٹوں کی قربانی دینے کو تیار ہو اور تحریک انصاف موجودہ حکومت کو دل و جان سے تسلیم کرنے پر رضامند ہو۔ بظاہر اس حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف نے ایک زبردست چال ضرور چلی ہے۔ آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر کے انہوں نے حکومت اور مقتدرہ کے پیٹ کے نازک حصے پر ضرب لگائی ہے۔ تحریک انصاف جائز طور پر سمجھتی ہے کہ کے پی میں اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے اس کی مرضی کے بغیر آپریشن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، پی ٹی آئی آپریشن کے خلاف عوامی جذبات کا ہدف بھی نہیں بننا چاہتی۔ تحریک انصاف کا خیال ہے کہ آپریشن کا معاملے میں حکومت اور مقتدرہ کو لچک دکھانا پڑے گی بلکہ جھکنا پڑے گا۔ دیکھیں ایسے ہو پاتا ہے یا نہیں۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف افغانستان کے اندر پاکستانی طالبان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے تو دوسری طرف افغانستان سے سڑک گزار کر وسط ایشیا تک جانے کے منصوبے کو قطر میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ میری ناقص رائے میں افغانستان سے تجارتی روٹ بالخصوص وسط ایشیا تک زمینی راستے کا کھلنا بالآخر افغانستان کو جنگ شاید اتنی فائدہ مند نہ ہو جتنا یہ تجارتی روٹ ہوگا۔
پاکستانی طالبان کی حمایت میں مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی سوچ ایک نظر آ رہی ہے۔ گویا خیبر پختونخوا کی غالب اکثریت اس وقت پاکستانی طالبان سے جنگ کے خلاف رائے دے گی۔ ایسے میں جب تک رائے عامہ ہموار نہیں ہوتی، سیاسی مصالحت نہیں ہوتی اور اس وقت تک افغانستان کے اندر گھس کر کوئی بھی آپریشن کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پہلے گھر کے اندر کے معاملات کو سلجھایا جائے، پھر باہر کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ تضادستان سے تضاد ختم کرنے، اندھیرے کو اجالے میں بدلنے اور اجالے سے داغوں کو مٹانے کا واحد راستہ آئینی اور جمہوری روش ہے۔ جتنی جلدی سب ادارے اور سیاسی جماعتیں اس آسان راستے کو دل و جان سے مان لینا، اتنی جلدی ملک و قوم کی تقدیر سنور سکتی ہے، وگرنہ اناؤں کی جنگ جاری رہی، ایک دوسرے گرنے کا انتظار رہا تو تضادستان ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا۔